بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری یہ کہانی میرے حافظے کا حصہ ہے اور جب بھی میں یہ بات یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آج کی یہ کہانی سن کر آپ کے بھی مارے خوف کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ شاید آپ کو اپنے ہوش و حواس بحال کرنے میں کچھ وقت لگے گا۔ یہ کہانی اتنی پراثر ہے کہ میں نے جسے بھی سنائی پتھر دل سے بھی آنسو ضرور نکلے۔ یہ 10 سال پہلے کی بات ہے جب میرے کانوں نے ایک اعلان سنا۔ یہ فجر کا وقت تھا جب مسجد میں مفتی عثمانی کی موت کا اعلان کیا گیا۔ ان کے انتقال نے مجھے صدمے میں ڈال دیا تھا اور ساتھ ہی مجھے حیرت بھی ہوئی تھی کیونکہ ان کی عمر بہت کم تھی۔ وہ محض 40 سال کے تھے۔ 40 سال کی عمر میں ان کا اس دنیا سے چلے جانا میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی، مگر میں ان کا پڑوسی تھا اور میں اس بات سے بے خبر تھا کہ 40 سال کی عمر میں مفت موت کیسے واقع ہوئی، کیونکہ وہ بہت زندہ دل انسان تھے۔ مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ابھی مجھے مفتی صاحب کے بارے میں جو انکشافات پتہ چلیں گے وہ میرے ہوش اڑا دیں گے۔ ابھی میں مفتی صاحب کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے گھر کے دروازے کو کھولا تو سامنے مفتی صاحب کے گھر کا ہی نوکر کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران تھا کیونکہ وہ کبھی ہمارے گھر نہیں آتا تھا۔ مفتی صاحب ہمیشہ ہمارے گھر خود ہی تشریف لاتے تھے۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ کیا بات ہے۔ کہنے لگا کہ غضب ہو گیا ہے۔ مفتی صاحب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، مگر ان کی اولاد کی تو آنکھوں میں جیسے چربی آ گئی ہے۔ کوئی بھی انہیں غسل دینے کو تیار نہیں ہے۔ جو بھی ان کی جنازے کو دیکھتا ہے وہ دور بھاگ جاتا ہے۔ مفتی صاحب کو اس دنیا سے گئے 2 گھنٹے گزر چکے ہیں، مگر ان کی اولاد میں سے کوئی بھی انہیں غسل دینے کو تیار نہیں ہے۔ اگرچہ مفتی صاحب کے بچے کی عمر 18 سال تھی، مگر یہ پھر بھی کوئی اتنی کم عمر نہیں تھی۔ ان کا اس طرح سے اپنے باپ کے جنازے سے دور جانا میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا تمہارے گھر میں کوئی اور رشتہ دار نہیں ہے جو مفتی صاحب کو غسل دے سکے؟ کہنے لگا کہ میں کیا بتاؤں، مجھے تو مفتی صاحب کے مرحوم ہونے پر اب ترس آ رہا ہے۔ ان کا کوئی بھی رشتہ دار اس فریضے کو سر انجام دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں اس نوکر کی بات سن کر حیران ہو گیا تھا۔ آخر ایسا بھی کیا ہے کہ کوئی بھی شخص مفتی صاحب کے جنازے کے قریب نہیں جا رہا؟ مجھے یہ بات بڑی عجیب سی لگی تھی۔ خیر، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی اور نہیں غسل دینے کو تیار تو میں ہی آ جاتا ہوں۔ نسیم مجھے لے کر مفتی صاحب کے گھر کی طرف چل پڑا۔ میں نے جا کر ایک اور لڑکا آگے بڑھ چکا تھا۔ اس نے کہا کہ میں مفتی صاحب کا طالب علم اور شاگرد رہ چکا ہوں، اسی وجہ سے میں ہی انہیں غسل دوں گا۔ لیکن مفتی صاحب کی بیوی نے پتہ نہیں کیا سوچا، کہنے لگیں کہ مفتی صاحب کو غسل دینے کے لیے میں تمہارا انتخاب کروں گی بیٹا۔ انہوں نے میرے لیے یہ بات کہی تو میں حیران ہونے لگا۔ آخر ایسی بھی کیا بات تھی کہ مفتی صاحب کی بیوی نے مجھے ہی اس فریضے کے لیے چنا تھا؟ لیکن بیٹا، تمہیں میری ایک بات ماننا ہوگی، مفتی صاحب کی بیگم نے بڑے رازدارانہ انداز سے کہا اور مجھے دوسری طرف آنے کا اشارہ کیا۔ میں حیران ہونے لگا کہ آخر ان کی کون سی شرط ہے جو مجھے پوری کرنا ہوگی۔ مفتی صاحب کی بیوی نے مجھے ایک عجیب بات بولی، بیٹا میری بات غور سے سننا اور اس پر پورا عمل کرنا۔ میں تمہیں جیسا کہوں گی تم ویسا ہی کرو گے، خود سے کوئی بات نہیں کرو گے، مجھ سے وعدہ کر لو، خود سے کوئی بات نہیں کرو گے، مجھ سے وعدہ کر لو، ورنہ میں تم پر کبھی بھروسہ نہیں کر پاؤں گی۔ مفتی صاحب کی بیگم کی یہ بات سن کر مجھے حیرت ہونے لگی تھی، اس لیے بھی کہ ایک تو اس عورت کی آنکھوں میں غم کے آنسو نہیں تھے، دوسرا وہ مجھے دھمکانے والے انداز میں یہ بات کر رہی تھی جیسے میں اس کا کوئی نوکر ہوں۔ حالانکہ آج سے پہلے میں نے مفتی صاحب کی بیوی کا بہت ہی نرم رویہ دیکھا تھا، پر آج اپنے شوہر کے جانے پر وہ بڑی سختی سے پیش آ رہی تھیں۔ خیر، میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی کیا شرط ہے، تب وہ مخاطب ہو کر کہنے لگیں، میرے شوہر کی میت کو اندھیرے میں غسل دیا جائے گا، تم وعدہ کرو کہ تم انہیں روشنی میں نہیں دیکھو گے۔ میں اپنے شوہر کی بے حرمتی نہیں چاہتی،
ان کی بات سن کر میں بہت حیران ہوا، مگر میں اس بات کا لحاظ کر گیا کہ اس گھر میں فوت کی ہوئی ہے۔ مجھے اپنے بارے میں نہیں، ان لوگوں کے بارے میں سوچ اور کہا کہ آپ جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوگا، میں خود سے کوئی چیز نہیں کروں گا۔ انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا، کہا کہ میں نے میت کو ایک ایسی جگہ رکھا ہے جہاں پر قدرتی طور پر روشنی نہیں آتی اور دن کا زیادہ تر وقت وہاں اندھیرا ہی رہتا ہے۔ بس خیال رکھنا غلطی سے بھی کہیں کمرے میں روشنی نہ ہو جائے، ورنہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ مفتی صاحب کی بیوی کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے میں کمرے میں آیا اور میں نے اپنے آپ کو اندھیرے سے مانوس کر لیا۔ میری آنکھیں بڑی جلد اندھیرے میں مانوس ہو جاتی تھیں۔ بہرحال گرم پانی کا انتظام بھی کیا گیا تھا، مگر حیرت تو مجھے اس بات پر تھی کہ مفتی صاحب کا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں کہ مردے عموماً ٹھنڈے ہی ہوتے ہیں، لیکن مفتی صاحب کی میت اس قدر ٹھنڈی تھی کہ ہاتھ لگا کر مجھے بڑا سرد محسوس ہوا، لگا کہ جیسے میں نے کسی برف خانے میں ہاتھ رکھ لیا ہو۔ بہرحال میں نے مکمل ایمانداری کے ساتھ مفتی صاحب کو غسل دیا، مگر جیسے ہی میں غسل دے کر باہر آنے لگا، غلطی سے میرا ہاتھ بجلی کے بورڈ پر لگ گیا۔ شاید ایسا اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حقیقت دکھانا چاہتے تھے۔ جیسے ہی میرا ہاتھ بجلی کے بورڈ پر لگا، پورا کمرہ ایک لمحے کے لیے روشنی میں نہا گیا۔ میری نظر مفتی صاحب کے وجود پر پڑی اور میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے جو دیکھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے فوراً ہی بجلی واپس بند کر دی۔ کمرے میں دوبارہ سے اندھیرا چھا گیا، مگر میرے قدموں تلے سے زمین نکل چکی تھی اور میرے حواس کھو چکے تھے۔ میں سوچنے لگا کہ کہیں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ کوئی خواب تو نہیں ہے، کیونکہ اتنے نیک شخص کی میت کے ساتھ یہ معاملہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں تو جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کو میں ساکت ہو گیا۔ باہر سے مفتی صاحب کی بیگم کی آواز آئی۔ انہوں نے مجھے بلایا اور کہنے لگیں کہ جلدی سے باہر آ جاؤ۔ میں باہر آ گئی۔ مفتی صاحب کی بیگم نے کہا کہ اپنے شوہر کو کفن میں خود پہناؤں گی، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ اب تو میں سمجھ چکا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی تھیں، لیکن میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ میں بھی مفتی صاحب کا پردہ رکھنا چاہتا تھا۔ دل میں نے سوچا کہ کیا پتہ اس معاملے کے پیچھے اللہ کی بھی کوئی حکمت ہوگی۔ میں نے کوئی بات چیت کسی سے نہیں کی۔ مفتی صاحب کی بیگم نے کہا کہ میں اپنے شوہر کو خود ہی کفن پہناؤں گی، مگر جیسے ہی جنازے کو باہر رکھا گیا، میت کے چہرے کو مکمل طور پر کفن سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ جنازے میں مفتی صاحب کے بہت سارے شاگرد بھی آئے ہوئے تھے۔ ہر کوئی یہی چاہتا تھا کہ وہ مفتی صاحب کی میت کا آخری دیدار کر لے، مگر ان کی بیوی نے اس بات کو کرنے سے سختی سے منع کر دیا۔ کہا کہ میرے شوہر کا چہرہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا سوائے میرے۔ لوگوں کو ان کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا، مگر وہ یہ بات بڑے ہوش و حواس میں کر رہی تھیں۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا کہ میں نہیں چاہتی تم لوگ میرے شوہر کا چہرہ دیکھو۔ اگر یقین نہیں آتا تو یہ وصیت پڑھ کر دیکھ لو۔ اس میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی میرا چہرہ نہیں دیکھے گا اور مجھے اندھیرے میں غسل دیا جائے گا۔ یہ بات بڑی حیران کرنے والی تھی۔ مفتی صاحب کی بیگم نے کہا کہ ابھی وصیت کا ایک اور حصہ بھی ہے جو میں بعد میں بتاؤں گی۔ پہلے نماز جنازہ ہو جائے، اس کے بعد تم لوگ میرے پاس آنا۔ میں اس وصیت کا آخری اور تیسرا حصہ پڑھ کر سناؤں گی، جس پر عمل کرنا ہم سب کے اوپر لازم ہے، کیونکہ مفتی صاحب کی زندگی میں کبھی کسی نے ان کی نافرمانی نہیں کی۔ اب وہ اس دنیا سے جا چکے ہے کہ ہم ان کی بات کا مان رکھیں۔ ہم لوگ مفتی صاحب کا جنازہ پڑھنے لگے، مگر میرے دل میں عجیب سے سوال اٹھ رہے تھے۔ مفتی صاحب کی بیوی کا رویہ بہت ہی پراسرار تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ وہ کسی احساس جرم کے تلے دبی ہوئی ہیں، مگر انہوں نے اپنی زبان سے کسی چیز کا اظہار نہیں کیا۔ بس وہ پریشان دکھائی دے رہی تھیں۔ اپنے شوہر کی میت کو لے کر انہوں نے بہت ساری باتیں سب کو سمجھا دی تھیں۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد نور بیگم نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کے شاگردوں کو بلا کر کہا کہ مفتی صاحب نے مرتے ہوئے ایک وصیت کی ہے جسے پورا کرنا تم لوگوں پر لازم ہے۔ وہ سعودی عرب کی پاک سرزمین میں دفن ہونا چاہتے ہیں
ان کے تعلقات بھی بے شمار تھے، مگر ایک مردہ انسان کے کیا تعلقات ہوتے ہیں۔ تم لوگ ان کی زندگی میں ان کے ساتھ رہے، مرنے کے بعد بھی ان کا ساتھ مت چھوڑو۔ میں جانتی ہوں کہ ایسا کرنا آسان نہیں ہے، مگر مفتی صاحب کی یہ خواہش تھی کہ انہیں سعودی عرب کی پاک سرزمین میں دفنایا جائے، اس لیے ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تم میں سے کوئی بھی کسی بڑے آدمی سے رابطہ کرے اور ان کی اس خواہش کو آگے پہنچا دے۔ ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب کی حکومت اس بات کی اجازت دے دے۔ ویسے تو یہ بڑا مشکل کام تھا کیونکہ سعودی عرب میں قوانین بہت سخت ہیں، مگر پھر بھی ہم لوگ اس بارے میں کوشش ضرور کرنا چاہتے تھے۔ میں نے مفتی صاحب کی بیگم کو دیکھا تو وہ مجھے اشارے سے دوسری طرف آنے کا کہہ رہی تھیں۔ میں فوراً ہی ان کے پیچھے گیا۔ تب انہوں نے بڑے رازدارانہ اور پراسرار انداز میں مجھ سے ایک بات کہنے لگیں، بیٹا میں اچھے سے جانتی ہوں کہ تم مفتی صاحب کے راز سے واقف ہو گئے ہو، مگر تم سے ایک ہی بات کی بنتی کروں گی کہ کسی کو یہ راز مت بتانا۔ اگر تم نے یہ راز کھول دیا تو میرے لیے اس دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ مفتی صاحب کی بیوی کی یہ بات سن کر میں انہیں حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس بات کا اندازہ تو تھا کہ میں ان کے ایک بہت بڑے راز کا امین ہوں، مگر ان کا یہ راز ان کی کمزوری ہے، اس بات سے میں واقف نہیں تھا۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اگلی بات انہوں نے جو کی تھی وہ بہت مشکل تھی، میرے بس میں نہیں تھی۔ کہنے لگیں، بیٹا کوشش کرو کہ مفتی صاحب کا جنازہ سعودی عرب کی پاک سرزمین میں دفن ہو جائے، ورنہ میں قیامت کے دن ان کے سامنے سرخرو نہیں ہو سکوں گی، شرمندہ رہوں گی۔ میں نے ان سے معذرت کر لی، کہا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ میں حکومت تک تو جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں ایک عام انسان تھا، ایک عام شہری تھا۔ ایسا کرنا تو ان لوگوں کے بس کی بات ہوتا ہے جن کے تعلقات ہوں، سفارت خانے میں یا پھر کسی اور جگہ پر۔ میں تو کسی کو جانتا تک نہیں تھا۔ بہرحال مفتی صاحب کی بیگم کی اس بات کو پورا کرنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ یہ بات سب لوگوں میں پھیل گئی۔ جنازے میں شرکت کرنے والے باقی لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہو گیا کہ مفتی صاحب کیا وصیت کر کے گئے ہیں۔ پہلی 2 وصیتیں تو کسی کی سمجھ میں نہیں آئی تھیں، مگر یہ والی مشکل ہی اتنی تھی کہ سمجھ آنے کے باوجود بھی کوئی پورا نہیں کر سکتا تھا۔ خیر پورے مجمع میں ہلچل مچ چکی تھی۔ سوچنے لگے کہ اب اس مسئلے کا کیا حل نکالیں، کیونکہ مفتی صاحب کی خواہش کو پورا کیے بغیر ان کو دفنایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ پھر سب لوگوں نے مشورہ کیا، مفتی صاحب کی بیوی بھی اس مشورے میں شامل تھیں۔ سب لوگوں نے مشترکہ فیصلہ کیا کہ جب تک سعودی حکومت اس بات کی اجازت نہیں دے دیتی کہ مفتی صاحب کو یہیں پر دفنایا جائے، تب تک امانتاً انہیں کسی اور قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں، ورنہ ایسے تو ان کی وصیت کی بے حرمتی ہو جائے گی۔ بیگم صاحبہ نے بھی اس بات پر اتفاق کیا تھا۔ اب سب لوگوں نے مل کر ایک قبرستان ڈھونڈا جو کہ قریب میں ہی واقع تھا، مگر اس میں ایک مسئلہ تھا، وہ یہ کہ یہ قبرستان مسلمانوں کا نہیں تھا بلکہ غیر مسلموں کا قبرستان تھا۔ یہاں پر لاشوں کو مختلف طریقوں سے ٹھکانے لگایا جاتا تھا۔ ہم چونکہ مسلمان تھے، ہمارے لیے یہاں پر جنازے کو دفنانا کوئی آسان بات نہیں تھی، مگر چونکہ مذہبی طبقے میں لوگ بڑے رحم دل ہوتے ہیں تو ان لوگوں نے ہماری بات مان لی۔ ویسے بھی وہ چاہتے تھے کہ ان کے مذہب کے بارے میں اچھی باتیں پھیلیں۔ نور بیگم نے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا کہ مفتی صاحب کو وقتی اسی قبرستان میں دفنایا جائے، پر ہم اس بات سے واقف نہیں تھے کہ آنے والا وقت ہمارے لیے بہت مشکل اور دکھی کر دینے والا ہوگا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسے واقعات انسان کی زندگی میں رونما ہو سکتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اسی قبر اور مفتی صاحب کو دفنا دیا۔ قبر کھودتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں پسینے میں شرابور ہو رہا ہوں، اور اتنی زیادہ گرمی محسوس ہو رہی تھی جیسے یہ گرمی قبر کھودنے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس قبر کے اندر سے کوئی آگ نکل رہی ہو۔ اس بات کو میں نے وقتی نظر انداز کر دیا تھا، مگر 2-3 اور لڑکوں کو بھی ایسا ہی محسوس ہوا۔ بہرحال ہم لوگوں نے اسے موسم کی گرمی سمجھا۔ مفتی صاحب کو قبر میں دفنا کر ہم لوگ وہاں سے آ گئے، پر میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔
پتہ نہیں کیوں میرا دل بار بار چاہتا تھا کہ میں جاؤں اور جا کر دیکھوں۔ میں جا کر دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کی قبر کا کیا حال ہے، مگر کوئی چیز مجھے روک رہی تھی۔ گھر آ کر یہ بات میں نے اپنی اماں کو بتائی۔ اماں کو میں نے مفتی صاحب کا وہ راز بھی بتا دیا جو کہ ان کی بیگم نے مجھے کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا، مگر میں اپنی ماں سے ہر ایک بات کر لیتا تھا۔ ان سے میں نے کبھی کچھ نہیں چھپایا تھا۔ میری بات سننے کے بعد وہ بھی سوچ میں پڑ گئیں، کہنے لگیں کہ اس بات کا پتہ تو تب ہی چلے گا جب کہ ان کی قبر کو دوبارہ سے کھودا جائے گا، کیونکہ تم لوگوں نے انہیں امانتاً دفن کیا ہے، اور جب سعودی حکومت سے اجازت ملے گی تو پھر اس قبر کو دوبارہ سے کھولا جائے گا۔ قبر کھولنے کے بعد مفتی صاحب کو یہاں سے نکال کر کسی دوسری قبر میں منتقل کیا جائے گا۔ تب تم بھی ضرور جانا بیٹا، اور اپنے ایمان کو تازہ کر آنا۔ مفتی صاحب کو سعودی عرب میں دفن ہونے کی اجازت ملے گی، پر وہ وہاں دفن نہیں ہو پائیں گے۔ اماں نے عجیب سی بات کر دی تو میں ان کے چہرے کو تکنے لگا۔ یہ کیسی بات کر رہی ہیں آپ اماں؟ بیٹا تم مجھ سے شرط لگا لو، مفتی صاحب کبھی بھی اس قبرستان میں دفن نہیں ہو پائیں گے، انہیں اجازت نہیں ہو پائیں گے۔ انہیں اجازت تو مل جائے گی، مگر ایک اور رکاوٹ حائل ہوگی جسے کوئی بھی پار نہیں کر پائے گا، حتیٰ کہ ان کی بیوی بھی نہیں اور کوئی بھی نہیں۔ پوری دنیا مل کر بھی انہیں اس پاک سرزمین میں دفن نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ کی مرضی اس میں نہیں لگتی مجھے۔ اماں کی بات سن کر میں چپ ہو گیا تھا۔ مجھے لگا شاید اماں انہیں گنہگار سمجھ رہی ہیں۔ مفتی صاحب پہ میں نے کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی تھی۔ وہ بڑے ہی رحم دل انسان تھے، ہمیشہ امن کی بات کرتے، پیار محبت دوستی پر یقین رکھتے تھے۔ 3-4 دن پلک جھپکتے گزر گئے۔ کچھ دنوں کے بعد خبر ملی کہ مفتی صاحب کی جنازے کو سعودی عرب میں دفنانے کی اجازت مل گئی ہے۔ یہ خبر ان کے گھر والوں کے لیے خوشی کا باعث تو نہیں تھی، مگر ہاں دل کے اطمینان کے لیے کافی تھی، کیونکہ اسی میں مفتی صاحب کی وصیت بھی پوری ہو رہی حاصل ہونے جا رہا تھا۔ میں بھی مطمئن تھا کہ چلو مفتی صاحب کی آخری خواہش تو پوری ہو جائے گی، پر بار بار مجھے اماں کی وہ بات یاد آ رہی تھی کہ بیٹا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی مفتی صاحب اس پاک سرزمین میں دفن نہیں ہو سکیں گے۔ تم اس بات کو مجھ سے لکھوا لو، ایسا ہی ہوگا جیسا میں کہہ رہی ہوں۔ اماں کی بات بار بار میرے ذہن میں آتی۔ یوں میں مفتی صاحب کے گھر پہنچ گیا۔ وہاں پر ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا تو ان کی بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگیں کہ بیٹا میں تمہیں بتا نہیں سکتی جو ہوا ہے۔ میں نے تو مفتی صاحب کا پردہ رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن اللہ جسے سزا دینا چاہے اسے کون بچا سکتا ہے؟ تم تو جانتے ہی ہو، شاید یہ خبر تم نے بھی سن لی ہوگی۔ مفتی صاحب کا بلاوا تو آ گیا تھا۔ سعودی عرب کی پاک سرزمین میں دفن ہونے کی اجازت بھی انہیں مل گئی تھی، لیکن بیٹا جب اللہ نہ چاہے تو پھر وہ نہیں ہو پاتا جو انسان چاہتا ہے۔ مفتی صاحب کو امانتاً جہاں دفن کیا تھا، ہم لوگ ان کی میت کو وہاں سے نکالنے جب قبرستان پہنچے تو سب نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ جب قبر کو کھولا گیا تو اس کے اندر ایک بڑا اژدہا بیٹھا تھا۔ سانپ کو دیکھ کر سب کی چیخیں نکلتے رہ گئیں۔ پہلے تو سب نے یہی سمجھا کہ شاید وہ سانپ ویسے ہی آ گیا ہے، لیکن اس سانپ کا مقصد تو ہمیں بعد میں سمجھ آیا۔ سب نے باری باری اسے قبر سے نکالنے کی کوشش کی، مگر وہ کسی کے بھی ہٹانے پر باہر نہیں نکلا، بلکہ وہیں بیٹھا رہا جیسے وہ قبر کا پہرا کر رہا ہو۔ ہم نے کیا جتن نہیں کیے بیٹا، لیکن ہمیں کوئی کامیابی نہیں ملی۔ بالآخر سب لوگوں نے اسی بات پر اتفاق کیا کہ مفتی صاحب کو اسی قبر میں دفنا دیا جائے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مفتی صاحب کی قبر میں ایسا معاملہ ہو جائے گا۔ سب لوگ پریشان تھے۔ میں کس سے چھپاتی؟ پہلے جب قبر میں دفن ہونے سے پہلے ان کا چہرہ کالا پڑ گیا تھا تو میں نے اس بات کو چھپانے کے لیے انہیں کفن میں لپیٹ دیا کہ اللہ ان کا پردہ رکھ لے، لیکن شاید اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت سبھی کو بتانا تھی۔ میں تو ان کے ہر ایک عیب سے واقف تھی۔ میں جانتی ہوں کہ ان کا نصیب ایک غیر مسلموں کا قبرستان کیوں ٹھہرا، کیونکہ ساری زندگی وہ چھپ چھپ کر غیر مسلموں کے ایجنڈا پر کام کرتے رہے، انہی کی ذہنیت کو فروغ دیتے رہے۔ لیکن
میں چاہتی تھی کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ میں نے بہت دعائیں مانگی بیٹا، لیکن جب انسان اللہ سے بغاوت کرتا ہے تو پھر اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ مفتی صاحب کو اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے، لیکن وہ میرا شوہر ہے، جیسا بھی تھا مجھے اس سے محبت تھی، میں اس کے لیے دکھی ہوں۔ یہ کہہ کر مفتی صاحب کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مفتی صاحب کو بلا گیا، کیونکہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ انسان کو انہی لوگوں میں سے اٹھائے گا جن کی وہ حمایت کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کسی بھی غلط بات کا ساتھ دینے سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لو کہ تم جن لوگوں کے ساتھ آج کھڑے ہو، قیامت کے دن انہی میں سے اٹھائے جاؤ گے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔